درود و سلام محمد سالانہ مجلس جو انجمن غلامان عباس کی محنتوں سے دیکھتے دیکھتے جب سے ہم آ رہے ہیں، جو مولا نے کرم کیا ہے، امام باڑہ بھی انجمن نے بنوایا اور اس مجلس کو بھی نہایت شاندار طریقے سے برقرار رکھا ہے۔ یہ مجلس شہزادی کونین سے منسوب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے یہ مجلس ایک پیغام ہے، اور یہاں سے خصوصی پیغام پوری دنیا کو یہ دیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی خاندان کے لیے، کسی قوم کی تعمیر کے لیے بنیاد میں ایک ماں ہوتی ہے، اور ماں خاندان بناتی ہے، اور خاندان سے برادری بنتی ہے، اور برادری سے محلہ آباد ہوتا ہے، اور شہر بنتے ہیں، اور پھر ملک بنتا ہے۔ یہ ایجوکیشن کا پرانا اصول چلا ہے۔ جب سے اعلیٰ تعلیمات دنیا میں شروع ہوئی تو بڑے بڑے ماہرین نے تعلیمات میں اس بات پہ زور دیا کہ اولاد کے لیے ماں کا عظیم ہونا ضروری ہے۔ اسلام کے لیے تو سب سے اولیٰ ہے یہ پیغام مسلمانوں کے لیے، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ پاکستان کا بانی تسلیم کر لیا گیا کہ علامہ اقبال، اور ان کے خواب کی تعبیر یہ ملک ہے۔ پاکستان کا خواب دیکھنے سے بہت پہلے جب وہ مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ تمام مسلمان متحد ہو جائیں، تو جو پہلا پیغام انہوں نے مسلمانوں کو دیا اسرار خودی، مرکزی پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں متحد مسلمانوں کے لیے 5 ہستیوں کو چن رہا ہوں جو رہتی دنیا تک آئیڈیل رہیں گے، اور اس طرح انہوں نے
5 ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، پیغام بنا کر ایک ایک نظم سب کے لیے لکھی۔ پہلی نظم رسول اللہ کے لیے، دوسری نظم مولا علی کے لیے، اور تیسری نظم شہزادی کونین کے لیے، اور چوتھی نظم امام حسن اور امام حسین۔ اور ان 5 ہستیوں میں علامہ اقبال نے جب شہزادی کونین کی نظم لکھی تو اس میں یہ بات کہی کہ پوری دنیا میں جو مرتبہ شہزادی کونین کا ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ بلند ترین خاتون دنیا کی جناب مریم ہے، لیکن جناب مریم وہ رتبہ نہیں پا سکی۔ اچھا، اس پہ دیکھیے غور کر لیجیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کا کلام پورے پاکستان میں عام ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ علامہ اقبال کو بھی نہیں پڑھتے۔ میں نے خود پروگرام دیکھا ہے ٹیلی ویژن پر، اور علماء کرام کو بحث کرتے دیکھا ہے۔ ریکارڈ ہوگا وہ پروگرام، کہیں پڑا ہوگا کسی پروگرام میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بحث اٹھائی گئی اور کئی ہفتے یہ بحث چلتی رہی کہ مریم جناب فاطمہ سے افضل ہے۔ تو اس جہالت کی کوئی انتہا ہے کہ جہاں اقبال جیسا بڑا دانشور لاہور میں آرام کر رہا ہو اور ہر اسٹال پہ اس کی کتاب ملتی ہو، اور وہاں یہ جہالت دار۔ تو اقبال نے دلیل کے ساتھ بات کی، اور قرآنی دلیل کے ساتھ انہوں نے کہا جناب مریم جو وقار پا رہی ہیں اس میں جو کمی تھی سیدہ نے اس کو پورا کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مریم کی نسبت صرف ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن سیدہ کی نسبتیں 3 ہیں کہ نبی کی بیٹی ہے، امام کی زوجہ ہے، 2 اماموں کی ماں ہے۔ اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہے، اور کیونکہ یہ مجلس صرف ایک مختصر پیغام کے لیے ہوتی ہے، اور ہمارے بھائی ناصر عباس صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے مختلف شہروں کے ذاکرین کو بلا کر یہاں کے تمام مومنین کو سال میں ایک بار جو نہیں سن پاتے اور بار بار پاکستان نہیں جا پاتے انہیں سنوایا جائے۔ لیکن مجھے بہرحال میزبان کی حیثیت سے بلاتے ہیں، اس مجلس کے بانی کی حیثیت سے بلاتے ہیں، اور میرے لیے کوئی ایسی الجھن نہیں ہے، میں 10 منٹ بھی پڑھ سکتا ہوں، 15 منٹ کی، 20 منٹ کی، اور میں 2.5 منٹ میں بھی تقریر کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ ہر سال میری 10 مجلسیں ہر سال ہوتی ہیں شہزادی پہ، اور وہ سب موجود ہیں، یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں، اور ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ساری مجلسیں اب ہماری
2 سال سے لائف جاری ہے. تو خراج سے سیری تو نہیں ہوتی، لیکن ایک حد تک یہ گنا جاتا ہے کہ خدمت ہم نے کی ہے اس سال. تو ابھی بھی 6 تقریریں کر چکا ہوں کراچی میں اور ابھی اور میں. اور بات کو سمیٹنا ایک فن ہے، اور جیسے ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ جو اچھے محنتی ذاکرین ہوتے ہیں وہ اپنا کارنامہ دکھاتے ہیں. جیسے وسیم بادامی صاحب نے بہترین لہن کے ساتھ خودسوز مرثیہ پیش کیا کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے آنسو نہ ٹپکا ہو. ہمارے چھوٹے بھائی پٹھان نے جلدی جلدی اپنے کلام کے سارے نمونے پیش کیے، اور ہمارے بھائی جناب ڈپٹی بھائی کمشنر سفارت پاکستان کے جناب سید ذوالفقار قدری صاحب تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے بتا دیا کہ آپ کی تقریر کے فوراً بعد میں چلا جاؤں گا، اور بعد میں ملاقات ہوگی. اس لیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم آئے، سفارت خانہ مصروف ہے، اور ان کے ساتھ اور بھی سفارت خانے کے مہمان آئے. ہمارے چھوٹے بھائی سید عباس رضوی صاحب اس مجلس کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائے اور سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے، ان میں دراز کرے. جبکہ انجمن کی طرف سے کاغذات پیش کر دیے گئے ہیں، یہی میری بھی دلی آواز ہے، اس لیے اس کے اوپر مزید میں کچھ نہیں بولنا چاہتا. ہاں، پچھلی تقریریں جو کراچی میں ہوئی اس میں نے مسلسل یہ بات مختلف ساتھیوں سے کہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ مجلس ان لوگوں کے لیے ڈھارس ہے جن کے گھروں کے جوان مارے جا رہے ہیں. اس لیے کہ اسلام میں پہلی دہشت گردی جو ہوئی وہ سیدہ کے دروازے اور باغ نبی اسلام کا پہلا شہید محسن ہے، اور اس کی شہادت پر قرآن کی آیت گواہ ہے، قیاسم ان قتلا. اور ہم محشر کے دن اس کشتے سے پوچھیں گے تجھے اس جرم میں قتل کیا گیا. اب یہ تقریر میں شاید کر چکا ہوں، ادھر نہیں جانا مجھے، ورنہ ظاہر کہ پرشن کر رہ جائے تو آپ کو تقریر دیکھ لیجیے کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ اس شہید سے پوچھے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا. تو شہادت جناب محسن، اور پھر اس کے بعد خود شہزادی کونین کی شہادت. اس لحاظ سے ایک صبر کا پیمانہ ہے ہمارے لیے. شہادت تصور کیجیے، عورت کی شہادت، اور اسلام جس اسلام نے عورت کے وقار کو اتنا بلند کیا کہ پوری دنیا میں انجیل، توریت، زبور، مہابھارت، رامائن کوئی یہ کام نہیں کر پایا جو پیغمبر نے کیا کہ بیٹی کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ جائے. یہ دنیا میں
ایسا نہیں ہوا جب کہ وہ نبی ہو، اور نبی بھی تمام انبیاء کا فخر. تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ سیدہ کو دیکھ کر بات نہیں اٹھ رہا تھا. 1,24,000 نبوتیاں غیرہ کی تعلیم. ایسی بی بی اللہ نے غیرے کہ وہ نظر نہیں آتا، اس نے اپنے ناموں سے اور ناموں کی صفات سے اپنے آپ کو پہچانوایا. تو کہتے ہیں کہ 99 نام اللہ کے سب تو یاد ہے. اتنے ہی نام اللہ نے سرکار دو عالم کے رکھے، اتنے ہی نام اللہ نے علی مرتضیٰ کے رکھے، اور اتنے ہی نام اللہ نے جناب فاطمہ کے رکھے. اور ہر نام، ہر اسم فضائل کا ایک دفتر ہے. قرآن میں جو نام آئے ہیں، القاب آئے ہیں، خطابات آئے ہیں، وہ الگ. پیغمبر نے جو حدیثوں میں بیان کیے وہ الگ. توریت میں جو نام آئے ہیں وہ الگ، انجیل میں جو نام آئے ہیں وہ الگ، زبور میں جو نام آئے ہیں وہ الگ، عرش پہ جو نام پکارے جاتے ہیں وہ الگ. ارضی مخلوقات اس نام سے پکارتی وہ سارے نام الگ. ایک پوری تفصیل. قرآن نے شہزادی کو کہیں پر کوثر کہا، کہیں کلمہ باقیہ کہا، کہیں شجرہ طیبہ کہا، کہیں کوکب دری کہا، کہیں لیلۃ القدر کہا. کہیں پر قرآن نے احد الکبر کہا، نذیر للبشر کہا، والصبح اسفرا کہا. یہ خطابات قرآن میں شہزادی کے موجود ہیں. اور جب سرکار نے تعارف کروایا سرکار نے جو نام شہزادی کے سنائے، ایک ایک نام حدیث بن گیا، اور وہ اللہ کے حکم سے سنائے. اور جبریل امین وہ نام لے کر آئے اور پیغمبر نے وہ نام سنائے. انسیہ ہورا، درۃ النورا، بطول وزرا. تشریح میں کرتا جاؤں گا مختصر، اور اسی موضوع پر اسماء زہرا پر میری گفتگو تمام ہو جائے گی. مسائل انسیہ ہورا یعنی وہ خاتون جو انسانوں سے بھی افضل اور حور سے بھی افضل. درۃ النورا خزانہ قدرت کا ایسا موتی جس کو اللہ نے صدف توحید میں چھپا کر. اس لیے کہ کتاب آپ کا حجاب اللہ ہے، یعنی اللہ چھپا اس لیے کہ پردہ سیدہ سے ہوا. اس لیے کہ سورہ قل واللہ احد جیسے سورہ الحم
مولا علی کی شان میں اترا، اسی طرح سورہ اخلاص جناب سیدہ کی شان، لیکن وہ بھی توحید ہے، یہ بھی توحید ہے۔ لیکن میں کیا کروں کہ غدیر قوم کے خطبے میں رسول اللہ کا جملہ موجود ہے کہ سورہ الحمد یا علی تمہاری شان میں اترا، سورہ والعصر تمہاری شان میں، اسی طرح سورہ اخلاص شہزادی کونین کے لیے اترا۔ اب ظاہر کہ حیرانی تو ہوگی کہ اس میں بھی توحید ہے، اس میں بھی توحید ہے، تو وہ مولا علی کے لیے کیسے ہے؟ پھر رسول اللہ نے کہا بحث کی ضرورت ہے، روایت مستند ہے، اس لیے غدیر قوم کا خطبہ مستند ہے، کسی نے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں خطبہ لکھا موجود ہے۔ تو ایسے تو 3500 کتابوں کا حوالہ میں نے اپنی تقریر میں دیا ہے ولایت علی میں، اور وہ کتاب میں اسٹار میں موجود ہے، 3500 سے بھی زیادہ حوالے اور راویوں کے نام میں نے ایک تقریر میں سنائے۔ وہ تقریر یوٹیوب پر بھی ہے اور کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، اسٹار پہ آپ کو مل جائے گی۔ اور جناب سیدہ پر جو 1000 صفحے کی میں نے کتاب لکھی ہے، اس سے ذخین کتاب اردو میں نہیں لکھی گئی، وہ بھی یہاں موجود ہے، ہم لوگ شوقی میں پڑھنے کے وہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے جب تک کہ ارشادات پیغمبر نہیں سنیں گے آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، سورہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دلائل، حوالے، تاریخی حوالے سب سامنے رکھ کر آیت اور سورہ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ چھوٹا سا سورہ ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صرف ایک لفظ اٹھایا میں نے سورے سے، اللہ کہتا ہے میرا کوئی کفو نہیں، میں کفو نہیں رکھتا۔ یہ آیت ہو گئی، اب میں 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں کسی کفو پر، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ مریم اتنی عظیم تھی کہ ان کا کوئی کفو روئے زمین پر تھا ہی نہیں، اس لیے مریم کی شادی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا بھی کفو نہیں، اللہ کہہ رہا ہے مریم کا بھی کفو نہیں، اس لیے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا تاکہ ماں بن جائے، ورنہ اس کا بھی کفو نہیں، مریم کا بھی کفو نہیں، تو پھر دنیا مریم کو ہی خدا سمجھے ذرا سا بات تو آگے بڑھے گا۔ اور پھر وہی اللہ کہتا ہے کہ روئے زمین پر سیدہ کا بھی کفو نہیں تھا، اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کفو نہیں تھا، پتہ چلا توحید کی لاج رکھنے والے علی۔ آپ اسے کہیں گے یہ سب فضائل ہیں، لیکن میں فضائل نہیں کہتا یہ کہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، میں توحید پڑھ رہا ہوں۔ لیکن میں اگر علی کو رب بھی کہوں تو میں اسی کی توحید پڑھ رہا ہوں، لوگ کہیں اور بات کو لے جائیں، کہیں اور لے کے چلے جائیں۔ کل کی تقریر میں بھی میں کہہ رہا تھا کہ کبھی غور کیا ہے اس پر کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے احسن الخالقین، خلق کرنے والوں کا احسن میں ہوں، تو بتائے تو کتنے خالق ہیں؟ وہ کہتا ہے خیر الرازقین، رزق دینے والوں کا میں خیر ہوں، تو کتنے رزق دے رہے ہیں؟ اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ اعتراض تو بہت آسان ہوتا ہے نا، لیکن تصور نہیں ہوتا کہ ذکر آل محمد میں اور ذکر علی میں اعتراض کیا جائے، اس سے بڑا کوئی احمق ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ
کہ بات کو پکڑ کے کہتا ہے یہ کیا کہہ دیا؟ شرک ہو گیا۔ کہ شرک اور توحید کے ٹھیکیدار آپ ہیں؟ توحید سمجھے نا آپ، شرک سمجھے اور بدعت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، اور سارے نام دن بھر لوگ شرک کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، اچھا اس مکان کے مالک آپ ہیں، اچھا اس کتاب کے مالک آپ ہیں، شرک نہیں ہوگا۔ دن بھر پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں بچوں کو بلب کا خالق کون تھا، ٹی وی کا خالق کون ہے، فون کا خالق کون ہے، کوئی شرک نہیں ہوگا۔ اللہ وکیل ہے، جسے کالا کوٹ میرا وکیل صاحب ہے، شرک نہیں ہو رہا۔ اللہ عالم ہے، جس نے کالے کپڑے پہنے عالم ہے، شرک نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا نا۔ جیسے ہم نے کہا علی عالم ہے، علی وکیل ہے، علی خالق ہے، علی رازق ہے، اب شرک ہو گیا، اب ہو گیا۔ ابھی ہو گیا، اب اس سے بڑی کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ تھا فرعون، یوسف کے زمانے میں وہ رکھا معاشرہ، لغت میں لکھا ہے کہ جو ایک چھوٹا سا پودا ہوئے تو وہ کسان اس درخت کا رب ہے، اس میں شرک نہیں ہوتا مانی کرنا۔ اور ہم کہتے ہیں علی رب ہے، علی کو رب کہہ دیا، حالانکہ کہہ نہیں رہا، ہمیں تو مثال لغت کی ہوئی۔ اللہ نے کہا تمہاری ماں تمہاری رب ہے، کسی نے نہ کہا کہ ہر ایک کی ماں نصیری ہے۔ اتنی توحید واضح ہوتی جائے گی، جتنے فضائل آپ قصد کرتے جائیں گے توحید دفن ہوتی جائے گی۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گا صدیوں میرا یہ جملہ۔ آج توحید کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فضائل آل محمد پڑھنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ ابھی تو مسلمانوں کو یہی نہیں پتا کہ توحید کے خلاف سازشی کیا ہوگا، کارٹون یہ وہ، توہین رسالت تھوڑی ہو رہی، یہ توحید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ صرف اس لیے مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ آپ نے فضائل آل محمد چھوڑ دیے اور اس میں آپ نے مذاق کیا، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ یہ مذاق ہو گیا کہ مسلمانوں کو بڑے اچھے اچھے خطابات ملتے چلے جا رہے ہیں۔ ان خطابات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ علی کے فضائل بیان کیجئے تاکہ توحید سمجھ میں آئے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ علی کو اللہ نے بنایا ہے تاکہ سارے فضائل ان پر تمام ہو جائیں، تاکہ میں پہچان آ جاؤں۔ کہ اللہ نے کہا سیدہ کو میری کنیز خاص، تو یہاں کنیز کے معنی یہ نہیں ہے جو آپ معنی لیتے ہیں، اس لیے کہ لفظ جب کسی زبان سے چلتے ہوئے دوسری زبان میں پہنچتا ہے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، جیسے خلیفہ
آدم سے چلا انی جاعل فی الارض خلیفہ دنیا کا سب سے پرانا لفظ ہے. آدم سے چلتے چلتے جب مدینے تک پہنچا تو کچھ کا کچھ ہو گیا. پنجاب تک آیا تو کچھ اور ہو گیا, قادیان گیا تو کچھ اور ہو گیا, انڈیا گیا ادھر تو کچھ اور ہو گیا. معنی بدلتے گئے. تو انسان خود معنی بدل لیتے ہیں لفظوں کے. تو کنیز لفظ بدل, لیکن یہ ہے کنز سے. کنز کہتے ہیں خزانے کو, اور کنیز کہتے ہیں اس کو جس کے پاس خزانے کی کنجی ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں پہچانا گیا چھپا ہوا خزانہ تھا, سیدہ نہ ہوتی تو وہ پہچانا نہ. نوری کی کتاب ہے, نور کا سفر ترجمہ ہو گیا, سب لاہور میں ترجمہ. اس میں امام مہدی کا خطبہ ہے. اپنی آنکھ سے کتاب لے کے پڑھ لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمارے انوار کا ظہور کیا, آیت اللہ لکھ رہے ہیں, نقل کر رہے خود پہ, ظہور کیا تو ہم چاہتا معصومین فرشتوں کو پڑھاتے اور سکھاتے, تعلیم دیتے. نہ معلوم کتنے نوری کروڑوں سال گزرے کہ فرشتے ہم کو ہی خدا سمجھتے رہے, ہم کو ہی اپنا رب سمجھتے رہے. پھر ہم نے انہیں آہستہ آہستہ تعلیم دے کر ان کے معیار کو بلند کر کے جب بتانا شروع کیا کہ ہم تمہارے رب نہیں ہیں, ہمارا بھی ایک رب ہے, تو ان کے سمجھ میں رب آیا. اب جا کے آیت اللہ سے لڑو کہ آپ ایران میں رہ کے مشاہدی کیسے ہو. اور وہ کتاب آپ بند کروا دیجیے کہ بھائی لینا چھاپو. امام زمانہ فرمایا. تو مولا علی کی تو نہیں بات ہو رہی, موجودہ امام کی بات ہو رہی نا. وہ سن رہے نا, سن تو علی بھی رہے ہیں لیکن وہ بالکل قریب ہیں آپ کے, اور سن رہے ہیں بات نہیں سکتے. تو ہم نے بتایا, تو اب جملہ بھی سن لیجیے معصومین کا. ہم کہتے ہیں تو رب ہے, ضرورت نہیں کہنے کی, وہ آپ کے لیے چھوڑ دیا, آپ کے لیے چھوڑ دیا. آپ اندر دل میں دہرائیے, ہم کہتے ہیں تو ہے, اور ہم نے کہا تو ہے. کروڑوں صفحے لکھ لیجیے اس کے اوپر, وہ انہوں نے کہا تو ہے. ان سے زیادہ سچا کون ہے؟ سچے لوگ ہیں جو کہیں گے بس کہہ دیں. ایسی ہستیاں جنہوں نے رب کو منوا لیا, نہیں منوانے کو آدم دیا ہے, منوانے کو نوح دیا ہے, منوانے کو ابراہیم دیا ہے, منوانے کو موسیٰ دیا ہے, عیسیٰ دیا ہے. انہوں نے آنکھ سے منوا لیا, اسی کا نام تو کربلا ہے. کربلا کا مرکزی حصہ, مرکزی نقطہ جناب فاطمہ, اور اللہ ایک نام سے تعارف کروا. ان سے اولا قدرت النورا قبول ادرا عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ صادقہ صدیقہ. اور یہ وہ نام ہے جو قرآن میں بھی آتے جا رہے ہیں اور حدیث میں بھی آ رہے ہیں. راضیہ جو اپنے رب سے راضی ہو گئے, مرضیہ جس سے رب راضی ہو گیا, صادقہ
نے ہمیشہ سچ بولا، صدیقہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ توریت میں مبارکہ نام، انجیل میں عادلہ نام، زبور میں جازہ نام۔ جازہ جو اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے رات رات بھر عبادت الہی۔ مبارکہ جو نبوتوں کے لیے مبارک بن گئے، امامت کے لیے مبارک بن گئے۔ بلندیوں میں رتبہ جیسے ملتا ہے مردوں کو، ولی ہے، نبی ہے، رسول ہے، شہزادی کو نہ نبی بنایا، نہ رسول بنایا، نہ امام بنایا۔ تو اب رتبے کو کیسے واضح کرتا کہ کیا رتبہ دیا ہے اور عصمت کا مرتبہ کیا ہے، معدن رسالت کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں مباہلے کا سفر اسی لیے ہوا کہ آگے نبوت چلے، پھر فاطمہ اور پھر امامت چلے۔ تو زہرا نے اس سفر میں بتایا، ایک قدم آگے بڑھ جاؤں تو نبی ہو جاؤں، ایک قدم پیچھے ہٹوں تو امام۔ کرنے جا رہا ہوں، آپ کا سنا ہوا ہے، تشریح کروں گا۔ ام ابیہا اور خاندان زہرا بلند تر صلوات۔ لغت میں ام کے 237 معنی ہیں۔ 237 معنی میں سیدہ کے ام کا لفظ جو یہاں آیا ہے میں سمجھا سکتا۔ ام کہتے ہیں فوج کے مرکزی پرچم۔ چھوٹے چھوٹے پرچم ریجیمنٹ کے ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا آلہ ہو اسے کہتے ہیں ام۔ تو کس کے پاس ہے سب سے بڑا پرچم؟ وہ ہے ام ابیہا۔ اسی گھر میں ہے نا، یہ سیدہ کے پاس، اوٹے کے پاس ہے نا، جو بدر میں اٹھا تھا، جو جمل میں تھا، نہروان میں تھا، صفین میں تھا، وہی پرچم اب زہرا کے پوتے کے بیٹی کے پاس۔ ام کہتے ہیں جہاں دو دریا آتے ملے اور پھر وہ دونوں مل کر ساتھ چلے، اسے کہتے ہیں ام۔ سیدہ سورہ رحمان سیدہ کے ان کی شادی پہ اترا ہے سورہ رحمان۔ جب دو نور کے دریا ملے ہیں پھر اسے نعمت بھی بنایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ علی نعمت ہے، زہرا رحمت ہے، نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ چونکہ رحمت للعالمین بنایا تھا اس کے بیٹی دینا لگی، لیکن بیٹے سے محروم نہ رکھا، علی کی صورت میں دیا۔ اور ابھی بھی اگر دل چاہتا ہے کہ اور بیٹے ہوں، اب نہ آنا، اور ابھی بھی اور دل چاہتا ہے تو مہدی تک ایک سلسلہ جو کہتے ہیں نا کہ یعقوب کو 12 بیٹے دے گئے اور سرکار دو عالم کو ایک بھی نہ دیا، نہیں 12 دیا۔ ماننا آپ کا کام ہے، قرآن نے کہہ دیا اپنا آنا تو بس کہہ دیا، ہم قرآن کی مانیں یا آپ کی مانیں؟ اور یہاں تو اگر حسن
ابنانا، لاؤ اپنے بیٹوں کو. اور دوسرے معنی میں کہتے ہیں اب مقابل نہ. لیکن لوگ آ جاتے عجیب بات ہے. اور نہ لگا کے آتے ہیں. ام الکتاب سورہ علم، زہرا بھی ام الکتاب. جہاں جہاں ام کا لفظ جائے، لیکن یہاں لوگوں نے کہا وہ جو اپنے باپ کے لیے ماں. اس میں کیا چیز چھپی ہے؟ یعنی ماں کی مرکزی چیز کیا ہے؟ ممتا. ماں پہچانی جاتی ہے ممتا سے. ایک عیسائی پادری نے ایک مسلمان عالم سے کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ کی ماں افضل ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہ تمہارے نبی محمد کی ماں آمنہ کا ذکر قرآن میں ہے. ہمارے نبی عیسیٰ کی ماں کے لیے تمہارے قرآن میں سورہ مریم، کہ تمہارے نبی کی ماں کا کوئی ذکر نہیں. اس لیے ضروری تھا کہ زہرا کو کہیں ام ابیہا. جب میری بیٹی مریم سے افضل ہے اور ماں جیسی ہے تو ایسی تھی آمنہ. یہ دلیل ہے پیغمبر کے ماں کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ام ابیہا. لیکن عملاً بھی ہونا چاہیے وہ ممتا اور شفقت، تاکہ دنیا دیکھے. 6 سال کی ہیں جب اوجڑی پھینکی گئی خانہ کعبہ میں، تو وہ جو گھیرے ہوئے تھے پیغمبر کو اور مذاق کر رہے تھے اور گندگی اچھال رہے تھے، کہ کسی نے ڈرے پیغمبر پہ آ کے کہہ دیا گھر میں بیٹی اکیلی تھی، ماں مر چکی تھی، پھوپھیاں تھیں، دادیاں تھیں جو بچی کے ساتھ تھیں، کہ آج فاطمہ تیرے باپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے مذاق. کہتے ہیں کہ اس بچپن میں دوڑتی چلی کعبے کی طرف. تمام تاریخ متفق ہیں کہ سیدہ کی آمد پر ایک شور ہو گیا، ہٹو راستہ دو، خدیجہ کی بیٹی آ گئی. یہیں پہ میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں اسی جملے پر، ہٹو راستہ دو، خدیجہ کی بیٹی آ گئی. ڈر کے سارے کافر ہٹ گئے اور کہتے ہیں باپ کے ہاتھ کو تھام لیا اور لے کے چلی. سینہ خانہ میں آئیں، پانی لائیں، آفتاب میں سر سے پانی ڈالتی جاتی اور سر دھوتی جاتی اور آنکھ سے کچھ بہتے جاتی. جب سر دھلا چکی تو باپ نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بیٹی کا چہرہ دیکھا. اس وقت کہا تو ام ابیہا ہے، تو اپنے باپ کی بیٹی. کاش جب گھر جلا تھا اس وقت یہی یاد کر لیتے کہ نبی نے اسے ام ابیہا کہا. میں شکر گزار ہوں راجوں کا جو لاہور سے اور سرگودے سے حوالے سے تشریف لاتے ہیں، حق ادا کر دیتے ہیں مسائل پر. ماشاءاللہ شوکت رضا، وسیم بلوچ، قاضی وسیم، یہ تمام حضرات حق ادا کر. کتنے مولا ان سے خوش ہیں. ہمارے کراچی کا دستور یہ ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ مسائل نہیں کرتے. اس کا میں آپ کو راز بتا دوں. اس کا راز یہ ہے، پنجاب جاؤ تو فرمائش ہوتی ہے 20 منٹ پڑھیں، 25 منٹ مسائل. کہ چونکہ ہم لکھنؤ میں گئے
اور لکھنؤ میں تاکید چلی آ رہی ہے وصیت علماء کی ذاتی کہ مسائل زیادہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جذبات میں آ کے وہ پڑھ دو جو منع ہے. شروع کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ وہ جملہ منہ سے نکل ہی گیا کہ کتنوں نے اپنے کلیجے پھاڑ لیے اور مجلس میں مر گئے. حالانکہ وہ شہادت ہے لیکن ذکر اہل بیت زندگی کی بشارت آپ کا جینا ضروری ہے. اس عزا کا باقی رہنا ضروری ہے. شہادت تو ہوتی رہتی. یہ تو اللہ نے برکت دیے کہ اتنے مارے گئے شیعہ لیکن کمی نہ ہو سکے. یہی حلالی ہونے کا ثبوت ہے. میری اچھی نسل ہونے کا ثبوت ہے. حلال جانور کٹتے رہتے ہیں نسل بڑھتی رہتی. حرام جانور بچے زیادہ دیتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے. یہ کہاں مر گئے؟ کتنے بکرے کٹتے ہیں اور کمی نہیں. یہ تو قربانی نسل کی بلندی. جملہ میں نے کہا کہ کافروں میں شور ہوا تو راستہ تو خدیجہ کی بیٹی آئی. ایک بار اور ایسا ہی شور ہوا اور گواہی زیارت ناریہ میں. صرف اگر میں زیارت ناریہ کے جملے پڑھوں تو میرے اوپر تو قیامت گزر جاتی ہے. پڑھا نہیں جاتا لیکن دو تین جملے سن لیجیے. امام فرماتے ہیں ہائے اس وقت کی حسین کی حسرت کہ جب خنجر گلے پہ چل رہا تھا. دیکھیے یہ جملے زیارت ناریہ میں ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں نے کسی مقتل میں اب تک نہیں پڑھے. بہت ڈھونڈا مجھے نہیں ملی. یہ زیارت ناریہ ہی کا مقتل ہے جس میں امام زمانہ کہتے ہیں کہ اس وقت امام کی آنکھوں میں حسرت تھی. حسرت کیوں تھی؟ اور ایک طرف دیکھ گئے تھے. امام فرماتے ہیں وہ وقت تھا کہ جناب زینب مقتل میں مجھے نہیں ملا. زیارت ناریہ میں ہے اس سے پڑھ رہا ہوں میں. حضرت زینب تمام خیام کی بیویوں اور بچوں کو لے کر مقتل کی طرف بڑھ رہی تھی. منظر ہی ہے جو امام زمانہ نے کہا ہے امام نے مقتل کی طرف بڑھ رہی تھی اور سب مقتل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے. اور اس وقت حسین حسرت سے سب کو دیکھ رہے تھے کہ بچے بیویاں چھوٹی بچیاں دوڑتے ہوئے سب مقتل کی طرف آ رہے ہیں اور خنجر چل رہا ہے. جا کے گھر پہ زیارت ناریہ پڑھ گئے اور دو تین جملے ہیں کیسے میں. امام فرماتے ہیں ہائے وہ وقت کہ جیسے حوریں قصور سے نکل پڑی اس طرح بیویاں خیام سے نکل. خیام جلنے سے پہلے کا بات ہے. اگر سب گھر میں بیٹھے رہ جاتے تو نصرت امام کیسے ہوتی. اور پھر وہی وقت ہے کہ تلہ زینبیہ جب آپ کربلا جاتے ہیں تو اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ بلندی ہے جہاں زینب اوپر چڑھتی. اور جملے سنیے پھر میں نے اس کی شرح میں یہ جملہ میں نے جب مقتل میں پڑھا تو میں حیران ہو گیا. راوی کہتا ہے کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی مظلوم عورت شارع پہ کھڑے ہو کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھ دے تو لوگ دوڑ پڑتے تھے مظلومہ ہے مدد کرو. تو تاریخ میں یہ تلہ زینبیہ میں کھڑو کہ دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار کہ میرا بھائی حسین. اور پھر ہمارے ساتھ کی طرف مخاطب ہوئی اور ایک تو قریشی ہے دیکھ رہا ہے اور میرا آجایا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا کرے. کوئی محمد سوا میں حسین کے اور ناسب التواریخ میں جملہ ہے. اور جب دیکھا کہ کوئی مدد کو نہیں آیا
حالانکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ زینب اکیلی نہیں، کئی بیویاں ساتھ ہیں اور جناب سکینہ بھی ساتھ. اور جب اس بلندی سے اتری تو تیز قدم کے ساتھ مقتل میں آئی. 1 یا 2 بار میں نے پڑھا ہے، مقتل کا جملہ ہے، اور 30 مقتلوں میں یہ جملہ ہے کہ شمر کے ہاتھ کو زینب نے پکڑ لیا. جس کو بحران ہے، بحران. اللہ. ہاں یہ پھر زینب نے بتایا جا کے ماں کی قبر پہ کہ بھائی کے پاس سے مجھے ہٹایا کیسے گیا. ماں کو بتایا. ماں میں بلا گئی، وہ تازیانے مجھ پہ پڑا. اور پھر حسین کو بھیج دیا. لیکن اللہ جناب زینب چلا نانا کو سلام کر، ماں کو سلام کر، اور یہ بھی زیادہ ناجیگی کے دن کہ پھر حضرت زینب اس وقت مقتل میں آئی کہ اللہ کسی بہن کو بھائی کا یہ دردناک پہلو دکھا. آخری جملہ تقریر کا لیکن عرض کر دوں، نیو جرسی میں میرنیز ڈے ہو رہا ہے. لندن یونیورسٹی کے ہیڈار کا ڈپارٹمنٹ ایشین زبانوں کے ہیڈ ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز کو بلایا گیا میرنیز پہ مقالہ پڑھنے کے لیے. تو اس میں یہ اعلان ہوا کہ وہاں جلسہ ہے، مجلس نہیں ہے، آپ لوگ مرثیے کے بل پڑھ کے ہولیے پیٹیے گا. یہ فیشنیبل جلسہ ہے، سوبر لوگ عیسائی انگریز سب آئے ہیں، پروفیسر. عجیب اتفاق ہوا کہ ڈیوڈ میتھیوز نے میرنیز کے ان پدوں کا انگریزی ترجمہ سنایا جو میں سنا رہا ہوں شہادت کے بعد. تو ڈیوڈ میتھیوز خود بھی رو رہے اور نغمہ بھی رو رہے. آپ سے آپ کو جلسہ مجلس بن گئی اور انہوں نے جملے یہ کہے، دنیا میں کہیں میں نے ایسے مسائل نہیں پڑھے جیسے انیس نے لکھ دیے. ظاہر ان کی نظر میں زیارت ناریہ تھی. اور آخری جملہ سنیے، کیا دیکھا حضرت زینب نے وہ نہیں بیان کر سکتا، لیکن لاش پہ کھڑے ہو کر کا انتا تھی. شروع میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ زومبن کوٹیلت، اللہ پوچھے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا. جناب زینب نے پوچھا کیا تو ہے میرا بھائی، کیا تو ہے میرا بھائی. اور پھر مدینے کا رخ کر کے کہا، نانا جس کو زبان چسا کے آپ نے پالا تھا، آ کے تو دیکھیے کہ خاک و خون میں کس طرح کرتا ناسا تڑپ رہا. آگے لاغ سے بات قبول فرمانا، کوئی غم نہ کہ میں اس سے بات کریں حسین کو. سلام